رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے یہ بات بیان کی، عمل بیان کیا، عمل کر کے دکھایا، جس کے بارے میں صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد پورے سال میں جس روزے کا اہتمام اللہ کے رسول کرتے وہ 10 محرم کے دن کا روزہ تھا۔ جس بندے کے 1 سال کے قرض معاف ہو جائے اس کو نیند آتی ہے؟ میں کہتا ہوں ری شیڈول ہو جائے تو اس کو نیند آئے گی۔ اور جس کی زندگی کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں اس سے بڑی عظمت کیا ہے؟ اور اگر اس کی عمر 30 سال ہے تو کوئی 15 ساتھیوں کو تیار کر کے روزہ رکھوا کے افطاری کروا دے، اس کی زندگی تو پاک صاف ہو گئی نا، اس کی زندگی تو پاک صاف ہو جائے گی۔ اتنے ساتھیوں کو روزہ رکھوا دے جتنی زندگی کے سال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے روزے وہ روزے ہیں جو محرم کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 محرم کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آج کے اس خطبے میں مجھے اور آپ کو یہ جاننا ہے، اگر محرم کا مطلب لائق احترام ہے تو ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اللہ ذوالجلال کے ہاں احترام کے لائق کون سی چیزیں ہیں، وہ آج کی تاریخ کے بعد میں بھی ان کا احترام کروں گا۔ لائق احترام دنیا جہان سے سب سے زیادہ محبت اور عزت احترام کے لائق اگر ہے تو وہ اللہ ذوالجلال کی ہستی ہے۔ محرم کے پیغامات کیا ہیں؟ ایک مسلمان کو یہ مہینہ کیا پیغام دیتا ہے؟ ایک مسلمان کو یہ مہینہ کیسے گزارنا چاہیے؟ شاعر کی یہ بات سمجھنے والی ہے۔ شاعر کہتا ہے اِنَّا لَنَفْرَحُ بِالْأَيَّامِ نَقْطَعُهَا، ہم شاید خوش ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اتنے سال مکمل ہو گئے، حالانکہ اس انسان کو علم ہونا چاہیے وَكُلِّ يَوْمٍ مَضَى یدنی من الاجل، سال تو مکمل ہو گیا لیکن ہر آنے والا دن، ہر مکمل ہونے والا دن تمہیں تمہاری موت کے قریب کرتا جا رہا ہے۔ فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ مُجْتَهِدًا، اس لیے ان ایام کو جو باقی بچے ہیں اس میں اپنے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرو، کوشش کرو اچھے اعمال اللہ کے پاس پہنچیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اچھی باتیں بھی اللہ تک پہنچتی ہیں، نیک اعمال بھی پہنچتے ہیں۔ فإنما الربح والخسران فی العمل، اصل خسارے اور پروفٹ کا فیصلہ عمل سے ہوگا، سالوں سے نہیں ہوگا کہ میری زندگی 60 سال ہو گئی، یہ کہو کہ 60 سال میری زندگی کے ختم ہو گئے، یہ مت کہو کہ میری عمر اس وقت 70 سال ہوگی، یہ کہو کہ میری زندگی جو اللہ نے لکھی ہے میں نے 70 سال گزار لیے، اب باقی نہ جانے کتنے باقی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تربیتی پیکج کو جب ہم دیکھتے ہیں، جو تربیتی پیکج جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، تو اس مبارک مہینے کا پہلا پیغام یہ ہے، نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا قرآن اس بات کی طرف بلاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس بات کو دیکھو کہ تم نے کل قیامت کے لیے کیا کچھ آگے بھجوایا ہے۔ ہر جان یہ سوچے وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت قریب ہے جب ایک چٹیل میدان میں پوری کائنات کو جمع کیا جائے گا، ایسا چٹیل میدان لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ کوئی اونچ نیچ ہوگی کوئی چھپ سکے، نہ وہاں کوئی درخت ہوگا، نہ وہاں کوئی پہاڑ ہوگا، پوری کائنات میدان محشر میں جمع ہوگی۔ وہ
حسن جو تم دنیا میں حاصل کرتے ہو، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ خود کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ قیامت کو کیا جائے، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرَضِ الْأَكْبَرِ، آج تم دنیا میں بھی زینت اور حسن اختیار کرتے ہو، لباس پہن کر، جوتا پہن کر، بالوں کو بنا کر، لیکن قیامت کا دن آنے والا ہے کہ تمہارے جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا، تمہارے پاؤں میں کوئی جوتی نہیں ہوگی، تمہارے بال بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی تھی، ستحشرون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا بہما، ان قریب تمہیں میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، جسم پہ لباس نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اور اسی طرح جس طرح غیر مختون انسان پیدا ہوتا ہے اسی حالت میں میدان محشر میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور حالت یہ ہوگی وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرشتے صفوں میں ہوں گے، اللہ رب العزت میدان محشر میں تشریف لائیں گے جیسے کہ اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ کے نور کی تجلیوں سے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ کے نور کی تجلیوں سے میدان محشر روشن ہو جائے گا۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو سیدہ عائشہ پریشان ہوئی، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، ساری زندگی تو ہم نے پردہ کیا، ہم نے اپنی عزتوں کی حفاظت کی، اپنی عصمتوں کو چھپایا، کیا قیامت کے دن کوئی لباس نہیں ہوگا؟ کیا مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ کیا بات کر رہی ہو؟ الامر اشد من ان یہمہم ذاک، معاملہ تو اس سے بھی بڑا ہوگا، کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، سب کچھ بھول چکے ہوں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لوگ یوں محسوس ہوگا جیسے نشہ کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا یکون الناس کالفراش المبثوث، اس طرح پتنگوں کی طرح گرے ہوں گے لوگ، لیکن ایک وقت آئے گا سب کی صفیں بنائی جائیں گی، نیک لوگوں کی صف، انبیاء کی صفیں، اولیاء کی صفیں، علماء کی صف، فرشتوں کی صفیں۔ اللہ رب العزت ایک ایک انسان کے ساتھ مخاطب ہوں گے، ان ربکم یحاضر ولیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب، ایک وقت آنے والا ہے اللہ رب العزت ہر انسان سے ہم کلام ہوں گے، کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر وہاں نہیں ہوگا، ولا حجاب، کوئی پردہ بھی نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں کوئی بات صحیح بیان نہیں کر سکتا، کہتے ہیں فلاں کی مدد لے لیتے ہیں، وہ کلیریفیکیشن صحیح دے سکتا ہے، فلاں کو بلا لیتے ہیں، وہ آرگیو اچھا کر لیتا ہے، فلاں کو بلاتے ہیں، اس کے پاس لینتھ ایکسپیرینس ہے، ڈیبیٹ اچھی کرتا ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَلَا حِجَابٌ، کوئی پردہ بھی نہیں ہوگا اور کوئی ترجمانی کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور پہلا سوال یہ ہوگا، جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، جہاں انسان کھڑا ہے کھڑا ہی رہ جائے گا۔ سوال کیا ہوں گے؟ سب سے پہلا سوال عن علمه ما عمل به، بتاؤ تجھے معرفت، پہچان، علم جو ملا تھا تم نے عمل کتنا کیا تھا۔ وعن عمره فيما افنى، تجھے زندگی کی نعمت دی تھی، تیری صبحیں، تیری شامیں، تیری ظہریں اور تیری عصریں اور تیری راتیں کہاں گزرتی تھی۔ وعن شبابه فيما ابلاه، تو نے جوانی کو کھپایا کہاں تھا۔ وعن ماله من اين اکتسب، بتاؤ ذرا
یہ مال تیرے پاس آیا تو کہاں سے آیا تھا؟ وَفِيمَ أَنفَقَهُ، اور بتاؤ مال تو آ گیا، پھر تم نے خرچ کہاں کیا تھا؟ سوالات ہوں گے، جوابات دینے پڑیں گے، اور اللہ دکھائیں گے سب کچھ۔ ایسی کتاب جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا کہ عورتیں اور مرد بغیر لباس کے میدان محشر میں جمع ہوں گے تو وہ رونے لگ گئیں، کہتی ہیں وَسَوْأَتَا وَسَوْأَتَا، ہائے کاش کیا بنے گا، بے لباس ہو جائیں گے قیامت کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام سلمہ، اے ام سلمہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شغل الناس، لوگ تو مشغول ہوں گے۔ قلت وما الذي يشغلهم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرتاج رسول کون سی مشغولیت قیامت کو؟ قال نشر الصحائف فيها مساقيل الزر ومساقيل الخردل۔ اے ام سلمہ حالت یہ ہوگی کہ لوگ پسینے میں ہوں گے، یکون الناس على قدر اعمالهم في العرق، اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے میدان محشر میں پسینے میں ہوں گے۔ منهم من يكون الى كعبيه، کسی کا پسینہ اس کے جسم سے نکلا ہوا اتنا ہوگا کہ اس کے ٹخنے پسینے میں ہوں گے۔ ومنهم من يكون الى ركبتيه، اور کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے جسم میں کتنا پسینہ نکلے گا کہ گھٹنے گھٹنے تک پانی کی طرح پسینہ ہو جائے گا۔ ومنهم من يكون الى حقويه، اور کسی انسان کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا۔ ومنهم من يلجمهم الجاما، اور کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے منہ تک ہوگا جیسے لگام پہنائی ہوئی ہے۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں حتى يذهب عرقهم 70 ذراعا، فٹ کی بات نہیں ہے، 70 ہاتھ پسینے میں وہ شخص ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ کچھ ایسے بھی بدبخت ہوں گے۔ اور ہوگا کیا؟ نشر الصحائف، رجسٹر پھیلائے جائیں گے، 99 رجسٹر۔ فیہا مساقیل الذر ومساقیل الخردل، رائی کے دانے کے برابر، ریت کے ذرات تو دیکھے ہیں آپ نے، ریت کے ذرے کے برابر۔ اور روشنی جب آتی ہے، کوئی سوراخ ہو دروازے میں یا دیوار میں، تو ہم روشنی کی وہ جو کرن آتی ہے اس میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں، یہ خردل ہے، یہ رائی کا دانہ ہے۔ اتنی بھی نیکی لکھی ہوگی، اتنا گناہ بھی وہاں لکھا ہوگا، اور انسان دیکھ کے حیران رہ جائے گا، کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، یہ کتاب کیسی کتاب ہے؟ اس نے زندگی کا کوئی پل نہیں چھوڑا، اس نے ہر چھوٹی نیکی، ہر چھوٹے گناہ، ہر بڑی نیکی، ہر بڑے گناہ سب کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ پوری کائنات کے سامنے یہ محاسبہ ہوگا۔ حاسبوه قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو نئے سال کے آغاز میں، اس سے پہلے کہ تمہارا وقت آ جائے، محاسبے کا وقت نہ ملے، اور پھر پوری دنیا کے سامنے تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اور حدیث یہ کہتی ہے من نوقش الحساب فقد عذب، جس کا مناقشہ ہو گیا حسابات کا۔ آج ایک نہیں، جب کمپنیز اور انڈسٹریز اور فیکٹریاں، جب حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ فلاں فلاں لوگوں کو حاضر کیا جائے، پوچھئے ان پہ کیا گزرتی ہے، کیسے میں حصہ پورے کروں گا۔ ٹیکسز کے مسائل، نہ جانے کون کون سے اندھیرے اجالوں میں تبدیل کرنے پڑیں گے، کن کن راہوں کو جو خفیہ تھیں واضح کرنا پڑے گا، کلیریفیکیشن دینی پڑے گی۔ قیامت کے دن جس کا محاسبہ ہو گیا فقد عذب، وہ مارا گیا۔ اس محاسبے کی تیاری کرو۔ سب سے پہلا پیغام ایک مسلمان نئے سال میں داخل ہوتے وقت، نئے سال کے آغاز میں اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، یہ سوچ لے جتنی زندگی گزری کیسے گزاری ہے۔ آج کاروباری شام کو اپنا کاروبار بند کرتا ہے تو جمع تفریق کر کے اٹھتا ہے، پروفٹ کیا ہوا، لاسز کیا ہوئے۔ اس وقت
کرنٹ سچویشن کیا ہے اور ڈیٹیل تیار کرتا ہے. کبھی میں نے اور آپ نے یہ بھی سوچا کہ آج میری زندگی کے اتنے سال مکمل ہو گئے، ان سالوں میں نے کمایا کیا ہے، پایا کیا ہے اور کھویا کیا ہے؟ اور آیت کا حسن دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایک نہیں 2 مرتبہ ایک ہی آیت میں کہہ دیا وَاتَّقُوا اللَّهَ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایمان والو، محاسبہ کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے تقوی اختیار کرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر جان یہ دیکھے اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. یہ تقوی ہی انسان کا اصل محاسبہ ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون. بے شک اللہ تعالی خبرگیر ہیں جو بھی تم کرتے ہو. تمہارے ایک ایک عمل، ایک ایک قول، ایک ایک تصور، ایک ایک تخیل اور ایک ایک سوچ اور فکر سے وہ ذات واقف ہے. اس لیے کبھی دھوکے میں نہ پڑنا کہ شاید میری کچھ باتیں چھپی ہوئی ہیں. یہ کہو تیرے رب کی رحمت کتنی وسیع ہے، تم پہ اس نے اپنی رحمت کی چادر ڈالی ہوئی ہے اور لوگوں کو ان گناہوں کا پتہ نہیں ہے. اور کہنے والے نے اس لیے سچ کہا تھا واللہ لو علموا قبیح سریرتی لأبى السلام علی من یلقانی. اللہ کی قسم، اللہ نے جو میرے گناہوں، غلطیوں، کوتاہیوں اور کمیوں پہ چادر ڈالی ہوئی ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو اللہ کی قسم مجھ سے کوئی سلام کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو. لیکن سترت معایبی ومخالبی وحلمت عن سقطی وعن طغیانی. لیکن میرے مالک یہ تیری رحمت ہے، تو نے پردہ ڈال دیا، تو نے درگزر کیا، تو حلیم ہے، تو بردبار ہے، تو مجھے پھر بھی موقع دے رہا ہے میں اپنی اصلاح کر لوں، میں اپنے راستے درست کر لوں، اپنی زندگی کے زاویوں کو روشن بنا لوں. ان تمام پہلوؤں میں اتق اللہ، تقوی کو بنیاد بنا لوں. اللہ رب العزت ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مہینے کا دوسرا پیغام، اگر آپ خوبصورت زندگی کا آغاز کرنا چاہ ہی رہے ہیں، محاسبہ کر رہے ہیں، تو پھر توبہ کر لیجئے. اپنے گناہوں کی توبہ، اپنی غلطیوں کی توبہ، اپنی خطاؤں کی توبہ. لیکن یاد رکھیے گا یہ توبہ اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک اس میں 7 شرائط مکمل نہیں ہوں گی. سب سے پہلی شرط اخلاص. اگر اللہ کو راضی نہیں آپ کرنا چاہتے، لوگوں کو ہاتھ اٹھے دکھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں بہت توبہ کرنے والا ہوں، میں تو بہت دعا کرنے والا ہوں، پھر بھی توبہ قبول نہیں ہوئی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ تعالی صرف وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ہی اپنے عمل کا محور و مرکز بنا کے عمل پیش کیا جاتا ہے. کہ میرے مالک، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اللہم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك. اللہ اس میرے عمل کو خالص اپنے لیے خاص کر دے. ولا تجعل فيه لأحد نصیبا. میرے مالک میرے اس عمل میں دنیا میں سے کسی کا حصہ نہ رکھنا. 100% اپنی رضا کے لیے اس عمل کو قبول فرما لے. دوسری بات، جب تک کوئی شخص بدعت میں ملوث ہے، بدعات کا مرتکب ہے، بدعات ایسا پہلو جس کو قرآن نے بیان نہیں کیا، کسی حدیث نے بیان نہیں کیا، موقع تھا، اسباب تھے، لیکن اللہ کے رسول نے وہ کام نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس کام کو دین بنا کے، نیکی سمجھ کے، عمل صالح سمجھ کے، اللہ کا قرب سمجھتے، عبادت سمجھ کے، ریاضت سمجھتے، خیر خواہی سمجھ کے دین میں شامل کر دیا جائے، یہ بدعت ہے.
اور حدیث یہ کہتی ہے ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ. لوگوں، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول نہیں کرنے اس شخص کی جو شخص بدعتی ہے. 1699 نمبر صحیح الجامع کی روایت اور 162 نمبر سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت پیغام دیتی ہے مسلمانوں کو. مسلمانوں، توبہ قبول کروانا چاہتے ہو، بدعت کو چھوڑ دو. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس شخص نے کائنات کا کوئی بھی فرد کوئی بھی عمل کرے، اگر وہ سنت کے موافق نہیں، حدیث کے موافق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، بات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، عمل کے اعتبار سے بھی بے مثال، جب تک ان کے طریقے کے مطابق عمل نہیں ہوگا فہو رد ای مردود، وہ مردود ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازا نہیں جائے گا. بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے قرآن و حدیث سے ہٹ کر کسی نئی چیز کو دین میں شامل کر دیا، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، مردود ہے. اور ایک چوتھی روایت کے الفاظ ہے ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدعها. جب تک انسان بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو پہلی شرط، جب تک اخلاص نہ ہو، جب تک بدعت کو چھوڑا نہیں جائے گا، توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ کی قبولیت کی تیسری شرط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. بندہ جب اعتراف کرتا ہے، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. اقرار کرتا ہے، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. میرے مالک، میں اعتراف کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہوا، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی، میں خطا کار ہوں. یہ اعتراف اللہ کو پسند آتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. چوتھی شرط، پھر اپنے گناہ پہ شرمندہ بھی ہو، نادم بھی ہو، پریشان بھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی 1233 نمبر روایت ہے فَإِنَّ التَّوْبَةَ الندم. توبہ ہے ہی شرمندگی کا نام. جو شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ واقعی میں نے گناہ کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. چوتھی شرط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جو لوگوں کو پڑھایا، سمجھایا، اس کے ضمن میں فرمایا جب تک جس گناہ سے توبہ کی جا رہی ہے وہ گناہ چھوڑ نہیں دیتا انسان، توبہ قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی. سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی القرآن وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته. اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے. یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں. یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا. ام الکتاب بھی ہے، یہ کتاب کی، کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے۔ فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا۔ فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا۔ وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب دو روشنیوں کے لیے، دو روشنیاں اور دو نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب، ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں۔ اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا، وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے، ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَ اقسموا واضربوا لي بسهم، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے۔ اور یہی بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے۔ سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں، مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی، الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا،
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحابی تو بیان کرتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فثقلت علیہ القراءۃ، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا لا تفعلوا كما فی روایت اخرى، دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کا ایک خوبصورت جوہر ہے، ایسا گوہر ہے۔ انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی۔ جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ مومن یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب انسان بندہ مومن یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس سورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی، و ایاک نستعین اور ہم مدد چاہتے ہیں صرف تیری ہی اے اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے، آپ کو 10 دلائل کوئی پیش کر دے، آپ کو 10 کو دلائل پیش کر دے، جب تک سورۃ الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجیے گا
کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں. مکمل اس وقت ہوگی جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے. اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورۃ الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں. تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے. یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے. الحمدللہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جو کلمہ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا، روح ڈالی، تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ تھا. نوح علیہ السلام نے بھی کہا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اور داود اور سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بھی یہی بات ملتی ہے. وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا وقل الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کی زبان پہ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یہی ہوگی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. اور وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اور حدیث یہ بتاتی ہے اول من یدعى الى الجنہ الحمادون. سب سے پہلے اگر جنت کی طرف کسی کو آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا، تو وہ لوگ ہوں گے الحمادون جو اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جو جھنڈا دیا جائے گا لواء الحمد، وہ اللہ کی تعریف کا وہ پرچم ہوگا. آدم فمن سواہ تحت لوائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت بشمول انبیاء اور انسانیت میرے اس پرچم تلے ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. اللہ کی تعریف یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور حدیث پیش کرنا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں قیامت کو جو ترازو قائم کیا جائے گا، جس ترازو میں نیکیاں اور برائیاں ان کا وزن ہوگا، اتنا بڑا ترازو ہوگا لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن. اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں. لیکن اللہ کی تعریف کا کلمہ صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں والحمدللہ تملأ المیزان، جو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو کر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمہ اپنی زبان پہ لے آتا ہے الحمدللہ، تو اس مبارک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن میزان کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے، جبکہ ایک پلڑا 14 کے 14 طبق رکھ دینے سے بھی بھرے گا نہیں. اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی کثرت سے تعریف کرنے اور اس کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھی نصیحت اور چوتھا پیغام اس سورت کا یہ ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو پھر کسی بندہ مومن کو اس بات کو بھلانا نہیں چاہیے. وہ زندگی کے ہر حصے میں یہی کہے میرا رکوع، میرا قیام، میرا سجدہ، میری دعا، میری نظر و نیاز اور میرا توکل، میری انابت، میرا رجوع، ہر وہ چیز جو عبادت بن سکتی ہے
وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اس کو بھلائے نہیں، اور مدد مانگتے وقت بھی اس حدیث کو بھی نہ بھلائے اور اس اقرار کو بھی نہ بھلائے۔ فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ پانچواں پیغام جو بالکل بھلانے والا نہیں، اور یہ بہت خوبصورت پیغام ہے اس سورت کا، کہ جب ہم مانگتے اللہ تعالیٰ سے یہ ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، اور یہ وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کو عطا کیا، اور انعام پانے والے لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انبیاء کا راستہ ہم مانگتے ہیں، صدیقین کا راستہ مانگتے ہیں، شہداء کا راستہ مانگتے ہیں، صالحین کا راستہ مانگتے ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، ان سے بڑھ کے خوبصورت رفاقت کس کی ہو سکتی ہے؟